بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ملا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کفار سے الجھیے مت اور دامن بچائے رکھیے اور صبر رکھیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک تھا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو یہ حکم ہوا کہ اگر کفار جنگ کریں تو دفاع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنگ کریں گے، مگر احترام والے مہینوں میں منع فرمایا۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد جنگ کی عام اجازت مل گئی، یعنی کفار سے کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کو جہاد کی اجازت بھی ملی۔ نہ صرف اجازت ملی بلکہ جہاد کا حکم بھی ہوا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی غزوات کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کیسے ہوئی اور کفار مکہ جو اس جنگ سے بچ سکتے تھے مگر وہ واپس کیوں نہ گئے۔ یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کی اہم ویڈیو ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کی اجازت ملی تو سب سے پہلے 2 ہجری 12 ربیع الاول کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکلے اور ویدان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابواہ کے مقام سے 6 یا 8 میل کی مسافت پر تھی۔ ابواہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں ہے۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ بنی زمرہ پر حملہ کیا، مگر وہاں کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی اور صلح کا معاہدہ لکھا گیا، اور اس میں یہ لکھا گیا قبیلہ بنی زمرہ مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلائیں گے کسی بھی جنگ میں، کسی بھی مارکے میں، تو وہ ضرور اس میں حصہ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس غزوہ کو بنی زمرہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 200 تھی، اور یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں ہی پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا سامان اور مال اسباب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسے روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ حق پڑھ لیا۔ یہ بہت ہی ہوشیار اور دانا سردار تھے۔ وہ جب حجاز کی سرزمین کے پاس پہنچے تو انہوں نے جاسوس بھیجے اور پتہ کروایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو مکہ روانہ کیا۔ اسے کہا کہ اپنے اونٹ کے کانٹ کاٹ دو اور اپنا دامن پھاڑ لو، اور قریش مکہ کے سرداروں کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ آخر 3 دن بعد وہ شخص اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہوا اور زور زور سے پکارنے لگا اور کہنے لگا، اے قریش والو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چونکہ اس تجارتی قافلے پر سارے ہی قریش مکہ کا مال لگا ہوا تھا، سو انہوں نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جو مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھا کر کے جنگ میں لے جا سکیں۔ جو بڑے سردار تھے وہ لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرنے لگے۔ ایک ایسے ہی سردار سہیل بن عمر نے اپنی تقریر میں یوں کہا، اے قریش، کیا تم برداشت کر لو گے کہ تمہارے مال کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی قبضہ کر لیں؟ لہٰذا جب جنگ کے لیے نکلو اور جس کے پاس مال کم ہو اس کے لیے میرا مال حاضر ہے۔ دوستو، اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے ایک لشکر روانہ ہوا۔
और इसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार शामिल थे ताकि अपने तजारती काफिले का दिफा कर सकें। मालूम हुआ कि यह लश्कर हजरत अबू सुफियान के बुलाने पर इनकी मदद को निकला था, मगर ये लड़ाई आगे चलकर गज़वा बदर की लड़ाई साबित हुई। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे वो तो बचकर निकल गए, मगर मक्का के दूसरे सरदार अबू जहल वगैरह मक्का से ये अहद करके निकले थे कि मुसलमानों को ख़त्म करके ही वापस लौटेंगे। वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम मिलने के बावजूद वापस ना आए। और दोस्तों, कुदरत की भी यही मंशा थी, क्योंकि इस मार्के में अबू जहल और कुरैश के चंद बड़े सरदार हलाक हुए और उन्हें मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त खानी पड़ी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।